یہ سوال ہی بڑا عجیب ہے جی، قادیانیوں کو تبلیغ کا حق کیوں نہیں دیا جاتا جبکہ مسلمان جا کے یورپ میں تبلیغ بھی کرتے ہیں، مسجد بھی بناتے ہیں؟ دیکھیے، قادیانی بنیادی طور پہ دین اور مذہب نہیں ہے، یہ جال سازی کا دوسرا نام ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے، ایک شخص ہے، وہ یہ بات میں نے اپنے مضمون میں لکھی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے ایک برانڈ کی دکان کے سامنے جا کے اپنا کھوکھا لگا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کھوکھے کا نام پہ وہی نام لکھ دیتا ہے۔ وہ کسی فیکٹری کے سامنے جا کے، ہیڈ اینڈ شولڈر کی فیکٹری کے سامنے جا کے اپنا بورڈ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ میرا بھی وہی برانڈ ہے، تو اس کو قانون جعل ساز کہے گا، اس کو قانون تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بنیادی نقطہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلمانوں کے جتنے فرقے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ، جتنے فرقے ہیں، سب کا ایک مشترکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی شخص ان کی آمد کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو کذاب سمجھا جائے گا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے جو مسلمانوں کے تمام گروہوں میں، تمام فرقوں میں لاک کر دیا گیا، مشترکہ ہے۔ جو اس کے دائرے سے باہر جائے گا اس کو اسلام سے باہر تصور کیا جاتا ہے۔ اب ایک شخص بر صغیر میں اٹھتا ہے آ کے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں اس کو نبی مان لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ ضد کرتے ہیں، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند رے، وہ ضد کرتے ہیں کہ جی ہمیں مسلمان تصور کیا جائے، یہ نہیں تصور کیا جائے گا۔ دیکھیے، طے ہو گیا نا جی، سارے فرقوں، سارے گروہوں میں، اور اسلام کی بنیاد بھی یہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان گروہوں نے بلکہ آپس میں ایکا کر کے طے کر لیا، یہ اسلام کی بنیاد بھی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھتا ہے، وہ ان عقیدے میں سے ایک عقیدے پہ ضرب لگاتا ہے اور خود ختم نبوت کا انکار بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اپنا نبی، نیا نبی بنا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ضد کرتا ہے، یہ ضد تسلیمی کا، اس کو جعل ساز تصور کیا جائے گا۔ جس طرح میں نے شروع میں مثال دی، اور یہ بات میں اپنے مضمون میں لکھ بھی چکا ہوں کہ جناب علی ایک فیکٹری کے سامنے فیکٹری لگا کے اس کو جعل سازی تصور کیا جائے گا، اس کو حقوق نہیں دیے جا سکتے اور نہ اس کو مارکیٹنگ کے حقوق دیے جا سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ خالی یہ اس پہ رکتے نہیں ہیں، یہ خود کو مسلمان تصور کروا کے حق تبلیغ مانگتے ہیں۔ کل کو میرا سوال یہ ہے، میرا یہ سوال، اگر یہ سوال سمجھ آ جائے گا نا اللہ کے حکم سے، یہی میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کل کو ایک اور شخص اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہ اللہ کو خالق مانتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جی ہم اللہ کو خالق نہیں مانتے، اللہ کو مالک نہیں مانتے، نہ اللہ کو کوئی وجود ہے، لیکن ہماری اس کمیونٹی کو مسلمان کہا جائے، تو کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ اس کو مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ یہ کوئی